بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ آج ہم سورۃ قرآن کے تیسرے حصے یعنی پارہ اور جز پہ بحث کریں گے کہ پارہ اور جز کیا چیز ہے۔ پارہ جس کی تعریف ہم یہاں پر نہیں لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سادہ چیز ہے اور اس کے معنی بھی ہم بہت سادہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یوں ہی عرض کیے دیتے ہیں۔ جز اور پارہ قرآن میں پہلے موجود نہیں تھا، یہ بعد میں آیا ہے اور اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو لہٰذا اس بحث کو ہم اصلاً نہیں چھیڑتے کہ یہ کب آیا، کس وجہ سے آیا اور کیسے آیا، لیکن ہم اس بارے میں ضرور بات کریں گے کہ پارہ کیا چیز ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ پارہ اصل میں قرآن کے 30 حصوں کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں 30 حصے موجود ہیں، 30 حصے، یعنی پوری قرآنی کتاب کو 30 حصوں میں 30 حصوں میں بانٹا گیا۔ ان 30 حصوں کو پارہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، اس طریقے سے قرآن میں 30 پارے، 30 جز موجود ہیں۔ تو یہ ہے تعریف قرآن۔ ہاں، اب یہ سوال رہتا ہے کہ کس حساب سے اس کو بانٹا گیا ہے، قرآن کتاب میں ان جز اور پاروں کو کس حساب سے بانٹا گیا۔ تو عرض کر دوں خط عثمان طٰ کے مطابق، یعنی عثمان طٰ کی رائٹنگ کے مطابق، کیونکہ قرآن کئی رائٹنگز میں موجود ہے، کئی خطوط میں موجود ہے، لہٰذا خط عثمان طٰ کے مطابق ایک پارے میں، ایک جز میں 20 صفحے ہوتے ہیں، ٹوٹل 20 صفحے ہوتے ہیں، 20 پیجز ہوتے ہیں ایک پارے کے اندر، خط عثمان طٰ کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ جب آپ یہ جان چکے کہ ایک پارے میں کتنے صفحے ہوتے ہیں، یعنی ایک پارے میں 20 صفحے ہوتے ہیں اور پورے قرآن میں 30 پارے موجود ہیں، اسی کے ساتھ یہ تعریف آپ سمجھ چکے ہیں کہ قرآن میں جو پارہ موجود ہے وہ کیا چیز ہے۔ آئیے اس کے معنی پہ غور کرتے ہیں۔ پارہ اور جز سبھی جانتے ہیں، یا جو حضرات اردو سے وابستہ ہیں وہ بہت خوب اچھے سے جانتے ہیں کہ پارہ کا معنی ہے ٹکڑے کے، حصے کے، اور جز کہتے ہیں عربی میں اور فارسی میں بھی حصے کو ہی۔ لہٰذا کیونکہ قرآن کو 30 حصوں میں بانٹا گیا، 30 ٹکڑوں میں رکھا گیا تاکہ اس کی تعلیم اور تربیت اور اسے سمجھانے پڑھنے میں آسانی ہو سکے، لہٰذا اسے پارہ کہا جاتا ہے۔ تو بہت خوب دوستوں، میرے سامعین کرام، محترم ناظرین کرام، یہ تھا سورۃ قرآن کی تیسری چیز، جز اور پارے کے بارے میں معلومات۔ اب یہاں میں نے چوتھی چیز جو بیان کی ہے وہ ہے ضروری معلومات۔ اس میں یہ چند پوائنٹس ہیں جو آپ کی نظر میں شاید بہت ہی بے اہمیت ہو کہ کیوں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، یہ تو اکثر مسلمان سارے کے سارے جانتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے میرے ساتھ کچھ ایسے اتفاقات بھی ہوئے ہیں کہ کچھ نوجوان میرے پاس آئے اور اس طرح کے سوالات بھی کیے، تو مجھ پہ واجب ہو گیا کہ میں اس چیز کو بھی، کیونکہ میں تمام کی تمام بیسکلی چیزیں بیان کر رہا ہوں، بنیادی چیزیں بیان کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ تو آ جائیے ضروری معلومات میں 3 پوائنٹس لکھا ہوں، یا تینوں پوائنٹس کو یہاں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز صفحہ نمبر۔ قرآن میں صفحہ نمبر کس جگہ ہوتا ہے؟ ہر پیج کا نمبر اس کا کس جگہ ہوتا ہے؟ قرآن میں صفحہ نمبر یا اس جگہ پہ ہوتا ہے یا بعض اوقات اس جگہ پہ ہوتا ہے، یہ اوپری حصے میں، لیکن اکثر اوقات وہ نیچے اس آخری حصے میں بیچ میں صفحہ نمبر لکھا ہوتا ہے، اور یہ نمبر اردو عربی کے گنتی کے حساب سے لکھا ہوتا ہے، انگلش میں نہیں لکھا ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، سورہ کا نام اور نمبر۔ اب ہم قرآن میں جب آئیں گے تو دیکھیں گے صفحے پہ سورہ کا نام اور نمبر کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز سورہ کا نام، اگر سورہ صفحے پہ شروع ہو رہا ہو تو اس کا نام یہاں لکھا ہوگا، اس کا نام یہاں لکھا ہوگا، اور اس سورہ کا نمبر یہاں لکھا ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس سورہ میں کتنی آیتیں موجود ہیں ٹوٹلی وہ یہاں لکھی ہوں گی۔ لہٰذا سورہ کا نام، سورہ کا نمبر اور سورہ میں کتنی آیتیں موجود ہیں وہ یہاں لکھی ہوتی ہیں۔ لیکن جب سورہ بڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اگلا صفحہ آتا ہے، اگلے صفحے میں یہ حصہ نہیں بنا ہوتا ہے، بلکہ اوپر یہ 2 حصے رہتے ہیں، یہ ہر صفحے میں بنے ہوتے ہیں۔ تو اوپر کا یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ والا، اس میں سورہ کا نام لکھا ہوتا ہے، آپ یہاں سے بھی سورہ کے نام کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آخری پوائنٹ یہ کہ پارہ، نام اور نمبر، پارے کا نام اور نمبر کہاں لکھا ہوتا ہے؟
تو کوئی بھی قرآن، چاہے وہ خط عثمان داں ہو یا اردو زبان میں ہماری انڈیا پاکستان میں چلنے والی کوئی بھی قرآن ہو، اس کا پارا نام یہاں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کون سا پارا چل رہا ہے، کیونکہ ہر پارے کا، پہلے پارے کا، دوسرے پارے کا، تیسرے پارے کا ایک نام مشخص ہے، تو لہٰذا یہاں پر پارے کا نام لکھا ہوتا ہے اور پارے کا نمبر جو ہے وہ قرآن کے انڈیکس میں، قرآن کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آگے اور درسوں کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے التماس سے دعا، خدا حافظ۔